اطلاعی گھنٹی جیسے ہی بجی ربیہ نے جھٹ سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا کیونکہ اس کا اندازہ تھا کہ اس کا بھائی عثمان آیا ہوگا، اور واقعی اس کا اندازہ درست تھا۔ آنے والا عثمان ہی تھا۔ عثمان کے گھر میں داخل ہوتے ہی ربیہ نے چہکتے ہوئے پوچھا، بھائی جان، اگر میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں تو آپ میری ایک بات مانیں گے؟ ایک نہیں، دو باتیں مانوں گا، لیکن پہلے خوشخبری تو سنائے نا، عثمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پکا وعدہ ہے نا؟ ربیہ نے بدستور چہکتے ہوئے کہا۔ جی میری اچھی بہن، پکا وعدہ ہے، عثمان نے جواب دیا۔ بھائی جان، ہمارے اسکول میں نوٹس بورڈ پر ایک مضمون نویسی کے مقابلے کا اعلان کا اشتہار لگا ہوا تھا۔ مقابلے کا موضوع کیا تھا؟ مقابلے کا سن کر عثمان نے خوشی سے بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ ابھی ساری تفصیل جناب کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، ربیہ نے شرارت سے کہا اور اندر اپنے کمرے میں گئی۔ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پر مضمون نویسی کے مقابلے کا عنوان، آخری تاریخ اور پتہ وغیرہ سب تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ عثمان یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور پیار سے اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب بولیں کیا بات ہے؟ بھائی جان، میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ بغیر کہے ہی مجھے اتنی ڈھیر ساری چیزیں لا دیتے ہیں کہ مجھے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ربیہ نے ادب سے جواب دیا۔ ربیہ کی بات سن کر عثمان مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور اسکول کے کام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کیونکہ مقابلے کی آخری تاریخ قریب ہونے کی وجہ سے اس نے اسی رات سے مضمون لکھنے کی تیاری شروع کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ عثمان 10ویں جماعت کا طالب علم تھا اور مضمون نویسی اس کا مشغلہ تھا۔ اس نے مضمون نویسی کے بہت سے مقابلوں میں حصہ لیا تھا اور کئی انعامات اور اسناد حاصل کی تھیں۔ مضمون نویسی اور مطالعے کی وجہ سے وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا اور ہر سال بہترین نمبروں سے پاس ہوتا تھا۔ ربیہ عثمان کی چھوٹی بہن تھی اور 7ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ اسے مضمون نویسی کی بجائے کشیدہ کاری کا شوق تھا، لیکن وہ اپنے بھائی کی اس کے مشغلے میں بھرپور مدد کرتی تھی۔ عثمان نے جلدی جلدی اسکول کا کام مکمل کیا اور مضمون لکھنے کی طرف متوجہ ہوا۔ مقابلہ مضمون نویسی کا عنوان ایک حدیث تھی۔ دعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے۔ عثمان کا معمول تھا کہ وہ پہلے موضوع سے متعلق کتب کا اچھی طرح مطالعہ کرتا تھا، پھر اپنے خیالات کو مضمون کی شکل دیتا تھا۔ دعا کے متعلق اس کے پاس جو کتب تھیں وہ اس نے پڑھ ڈالیں اور دوسرے دن اسکول کی لائبریری سے بھی کچھ کتب گھر لے آیا اور خوب اچھی طرح مطالعہ کر کے رات کو مضمون لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ عثمان نے بڑی محنت سے ایک عمدہ مضمون لکھا اور دوسرے دن بذریعہ ڈاک متعلقہ ادارے کو ارسال کر دیا۔ عام طور پر عثمان مضمون لکھنے سے پہلے ہی مطالعہ کیا کرتا تھا، لیکن اس بار مضمون لکھنے کے لیے اس نے جو کتب جمع کی تھیں، مضمون لکھنے کے بعد بھی اس نے ان کا مطالعہ جاری رکھا۔ اسے یہ کتابیں پڑھنے میں عجب لطف آ رہا تھا۔ وہ پہلے بھی اس طرح کی کئی اسلامی کتب پڑھ چکا تھا، لیکن اس بار پڑھتے ہوئے اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ کتب اسی کے لیے لکھی ہوئی ہوں۔ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں اس کے دل میں اترتی جا رہی تھیں اور اس کا ذہن روشن ہوتا جا رہا تھا۔ عثمان نے کئی بار نماز کے موضوع پر مضمون لکھ کر انعامات جیتے تھے۔ وہ نماز پڑھا بھی کرتا تھا، لیکن یہ کتب پڑھ کر اس کی سمجھ میں آیا کہ نماز ہے کیا، یہ کیوں پڑھی جاتی ہے، کس لیے پڑھی جاتی ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ وہ پہلے قرآن پاک کو صرف ثواب کی نیت سے تلاوت کیا کرتا تھا، لیکن ایک کتاب قرآن فہمی کے بنیادی اصول پڑھ کر اسے احساس ہوا کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن انسان سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور یہ کہ قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ عثمان نے نصاب کے مطالعے کے ساتھ ساتھ اسلامی کتب کے مطالعے کو بھی معمول بنا لیا۔ اسی طرح دن گزرنے لگے اور ایک دن وہ اسکول سے گھر آیا تو امی نے اسے ایک خط دیا۔ عثمان نے لفافہ کھولا تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ یہ خط دراصل مقابلہ مضمون نویسی نتائج کا اعلان تھا اور عثمان نے اس مقابلے میں اول انعام حاصل کیا تھا۔ عثمان کو تقریب تقسیم انعامات کے لیے خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا، جو کہ اگلے ہی دن منعقد کی جا رہی تھی۔ عثمان نے جلدی سے تیاری شروع کر دی کیونکہ تقریب لاہور میں ہو رہی تھی۔ اتنے میں ربیہ بھی اسکول سے آ گئی۔ عثمان نے اسے جب یہ خبر سنائی تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ اول انعام کے طور پر عثمان 1000 روپیہ نقد، انعامی سند اور کتابوں کا ایک سیٹ دیا گیا۔ عثمان یہ انعام حاصل کر کے بہت خوش ہوا کیونکہ یہ سب سے بڑا انعام تھا جو اس وقت تک اس نے جیتا تھا۔ تقریب سے فارغ ہو کر عثمان نے ربیہ کے لیے تحفہ خریدا اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے تحفے والا پیکٹ ربیہ کے حوالے کیا۔ ربیہ نے بے تابی سے پیکٹ کھولا تو بے اختیار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔
پیکٹ رنگ برنگی چمکتی دمکتی اور خوبصورت چوڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ربیہ نے تحسین آمیز نگاہوں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ عثمان بھی اپنی بہن کو یوں خوش دیکھ کر مسکرانے لگا کیونکہ اسے ربیہ سے بہت پیار تھا اور اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی تھی کہ اس کی بہن خوش رہے۔ رات کو نماز عشاء کے بعد عثمان نے حسب معمول کورس کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اور پھر انعام میں ملی ہوئی کتابوں کی طرف متوجہ ہوا۔ انعام میں ملی ہوئی سب کتابیں بہت اچھی تھیں۔ ایک کتاب احادیث کے متعلق بھی تھی۔ عثمان نے اسی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اس کتاب میں بڑی آسان زبان میں احادیث کی تشریح کی گئی تھی، اس لیے عثمان کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو رہی تھی۔ جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ حدیث پڑھ کر عثمان خوشی سے جھوم اٹھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہو، اور اس شخص کی خوش قسمتی کا کون اندازہ کر سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ کبھی آپ کو بھی یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہو اور آپ کو احساس ہی نہ ہوا ہو، یا آپ نے اس احساس کو کوئی اہمیت ہی نہ دی ہو؟